آج اللہ کے رسول ہمارے آقا جناب احمد مجتبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی کتاب اور سب سے پیاری کتاب، جس کو پورے عالم اسلام میں بخاری شریف کے نام سے جانا پہچانا جاتا ہے، آج ہم اس کے درس میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ رب تبارک و تعالی ہمارے اس درس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمارے لیے یہی توشہ نجات بنا دے۔ سب سے پہلے تو ہم یہ سمجھ لیں کہ بخاری شریف کا نام کیا ہے۔ عام طور سے لوگ اس کو بخاری شریف کہتے ہیں، لیکن چونکہ امام بخاری جنہوں نے یہ کتاب لکھی ہے، دراصل وہ بخارا کے رہنے والے تھے، اور اس وجہ سے ان کی اس کتاب کو ان کے شہر کی نسبت کرتے ہوئے بخاری کہا جانے لگا۔ جیسے میں الہ آباد سے ہوں، تو اگر میں کچھ کروں، لکھوں، پڑھوں، تو میرے اس کام کو میرے شہر کی طرف نسبت کر کے یہ کہا جائے کہ الہ آبادی۔ تو اسی طرح سے امام بخاری کے اس کام کو، جس کو پوری دنیا بخاری شریف کے نام سے، حدیث شریف کی کتاب کے نام سے جانتی ہے، اس پورے کام کو بخاری شریف کے نام سے یاد کرنے لگی۔ لیکن سر دست یہ جاننا ضروری ہے کہ اس کتاب کا ایکچول نام کیا ہے، اور بہت سارے ایسے اہل حدیث قسم کے لوگ مجھے ملے اور ملتے رہتے ہیں، جب ان سے کسی بات پر گفتگو ہوتی ہے تو وہ بڑے تم طراق سے یہ کہتے ہیں کہ بخاری شریف میں ہے۔ جب ان سے پوچھ لیا جائے کہ بخاری شریف کا پورا نام کیا ہے، تو وہ دائیں بائیں جھانکنے لگتے ہیں۔ اس وجہ سے ضرورت ہے کہ ہم پہلے اس کتاب کا نام تو صحیح جان لیں، اور نام کوئی چھوٹا نہیں ہے، بہت بڑا ہے۔ میں صرف حصول برکت کے لیے وہ نام بول دے رہا ہوں، اور آپ کو بھی یہ ذہن میں آ جائے کہ ہم لفظ بخاری کہتے رہتے ہیں، ورنہ اس کتاب کا نام تو کچھ اور ہی ہے۔ اس کتاب کا نام ہے الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سننہ و ایامہ۔ یہ اتنا بڑا نام ہے۔ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم بخاری شریف پڑھتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، جب ان سے پوچھا جائے کہ بخاری شریف کی حدیث تو ہے، لیکن بخاری شریف جو کتاب ہے اس کا پورا ایکچول نام کیا ہے، تو اگلے بگلے جھانکنے لگتے ہیں۔ بہرحال میں نے تو صرف اس وجہ سے آپ کے سامنے رکھا تاکہ آپ کو یہ اتنا تو پتہ رہے کہ لفظ بخاری مشہور ہے، البتہ نام اس کا اور کچھ ہے۔ الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سننہ و ایامہ۔ یہ تقریباً 7 پارٹ اس کے بنتے ہیں، تب جا کے اس کتاب کا نام بنتا ہے۔ تو اب اگر کوئی آپ سے اس طرح کی بات کرے تو آپ تھوڑا سا پوچھ لیجئے گا کہ اس بخاری شریف کا نام کیا ہے، اور اس نام کے پیچھے نام رکھنے کی وجہ کیا ہے۔ What was the reason behind naming this book for the same name, الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سننہ و ایامہ۔ نام تو یاد رہے گا نہیں رہے گا، اگر آپ نے یہ پوچھ لیا کہ اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے، کیوں آخر بخاری شریف کو اس نام سے یاد کیا جاتا ہے، تو پھر ایک ردہ اور ہو جائے گا۔ میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ ردہ چڑھائیں، میرا مقصد یہ ہے کہ آپ یہ جانیں کہ یہ بخاری شریف کوئی ہلکی کتاب نہیں ہے، بلکہ میں آپ سے عرض کروں، میرے قول کی آپ تائید کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کتاب کو اپنی مقبولیت کے ساتھ نوازا ہے۔ ایک امام جو وقت کے بہت بڑے محدث، وقت کے بہت بڑے عالم دین، وقت کے بہت بڑے فقیہ، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور پر تشریف فرما ہیں، اور اچانک نیند لگی، کتابیں پڑھ رہے تھے، امام شافعی کی ایک کتاب تھی، اس کو پڑھ رہے تھے،
نیند لگی تو خواب میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. ادھر نیند لگی، ادھر نصیبہ بیدار ہو گیا. آقا تشریف لے آئے اور ارشاد فرمایا ان محدث سے کہ کون سی کتاب پڑھ رہے ہو؟ انہوں نے کہا حضور امام شافعی کی فلاں کتاب پڑھ رہا ہوں. تو میرے آقا اور آپ کے آقا نے کیا فرمایا؟ اس کو سنیں اور اپنے ایمان کو تازہ کریں. میرے اور آپ کے آقا نے ارشاد فرمایا وہ میری والی کتاب پڑھو نا. وہ عالم دین حیرت میں کہا حضور آپ کی کون سی کتاب ہے؟ میرے آقا نے فرمایا میری کتاب یعنی وہ بخاری والی کتاب پڑھو. گویا میرے آقا نے اس کتاب کو اپنی کتاب فرمایا ہے. اتنی عظیم یہ کتاب ہے. اللہ اکبر. اس کی ایک ایک حدیث میں نے شاید آپ کے سامنے عرض کیا، آج پھر سے عرض کر دوں. اس کی ایک ایک حدیث پر ہمارے اور آپ کے آقا کی سند حاصل ہے، مقبولیت کی سند حاصل ہے. امام بخاری کا مقام آپ دیکھ لیں. اس کتاب کو لکھنے میں کوئی مہینہ، 2 مہینہ، 4 مہینہ یا سال نہیں لگا ہے. آپ یاد رکھیں اس کتاب کی ترتیب میں یہ 2 کتابیں ہیں. دراصل آپ کو یہ ایک کتاب دکھ رہی ہے، اسی طرح سے اسی طرح کی ضخامت اور سائز میں ایک اور جلد بھی ہے. ذرا آپ حضرات زیارت بھی کر لیں. جو کہتے ہیں نا کہ بخاری شریف، تو یہ کتاب ہے دیکھیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے اتنی ضخیم حدیث شریف کی کتاب شاید نہیں دیکھی ہوگی، شاید دیکھی بھی ہوگی، شاید نہیں دیکھی ہوگی. اور امام بخاری کہتے ہیں میں نے اس کتاب کو تتبع تلاش، حدیث کی چھانٹ اور پھٹک کر کے 2 لاکھ حدیثوں میں سے، کتنے؟ 2 لاکھ حدیثوں میں سے میں نے چھانٹ کے پھر بخاری شریف کو تیار کیا. بخاری شریف میں تقریباً 8000 حدیثیں اس کتاب میں موجود ہیں. آپ سوچیں امام بخاری کہتے ہیں کہ مجھے 2 لاکھ حدیثیں، صحیح حدیثیں یاد ہیں. ان صحیح حدیثوں میں سے میں نے چھانٹ کے تب جا کے 8000 حدیثیں تیار کی. اور وہ بھی پتہ ہے کتنے سالوں میں؟ 1 2 چند سال میں نہیں. اس کو جمع کرنے میں امام بخاری کہتے ہیں میں نے 16 سال لگائے ہیں. اور 16 سال کے بعد یہ کتاب تیار ہوئی ہے. اور اس کتاب کی مقبولیت کا ایک عالم اور ایک واقعہ اور بھی سن لیں. امام بخاری کہتے ہیں کہ جب بھی میں کتاب کی حدیث لکھتا تھا، پہلے تو یہ بھی جان لیں کہ 7,000 8,000 جو اس میں حدیثیں ہیں تقریباً وہ مکرر بھی ہیں، ریپیٹڈ بھی ہیں. مثال کے طور پر ایک پہلی حدیث اس کتاب کی پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. یہ حدیث اس کتاب میں بخاری شریف میں ایک بار نہیں 7 بار وارد ہوئی ہے. اور امام بخاری نے جب بھی مناسبت دیکھی ہے تو اس حدیث کو بیان فرمایا ہے. تو اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو 7,000 8,000 حدیثیں ہیں، لیکن بہت ساری حدیثیں ریپیٹڈ بھی ہیں. اب اگر ریپیٹڈ جو حدیثیں ہیں، اعادہ جن کا کر دیا گیا ہے، بار بار جو حدیثیں آ گئی ہیں، ان کو بھی اگر چھانٹ کے الگ کر دیا جائے تو تقریباً 4,000 حدیثیں بخاری شریف میں بچتی ہیں. اور ان 4,000 حدیثوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مقبولیت سے نوازا ہے، ہر حدیث کو. اب مقبولیت کیسی ہے اس کو بھی آپ سن لیں. امام بخاری کہتے ہیں جب بھی مجھے حدیث نقل کرنی ہوتی تھی، حدیث لکھنی ہوتی تھی، توجہ دیں گے بڑی اہم باتیں ہیں. کہتے ہیں امام بخاری جب بھی مجھے کوئی بھی حدیث نقل کرنی ہوتی تھی تو میں نئے سرے سے غسل کرتا تھا، عطر ملتا تھا، اور اس کے بعد پھر جا کر وہ حدیث لکھتا تھا. گویا امام بخاری نے ایسا نہیں کہ آج چلو 2 حدیث لکھ دیں، 2 حدیث بھی لکھنی ہے تو 2 بار غسل کر رہے ہیں، 2 بار نہا رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس کتاب کی عظمت کو دیکھتے ہوئے، حدیث پاک کی عظمت کو دیکھتے ہوئے امام بخاری ایسا کر رہے ہیں. گویا امام بخاری اس کتاب کی عظمت کو خود بھی سمجھ رہے ہیں اور لوگوں کو سمجھانے کی بھی کوشش کر رہے ہیں. اور آگے جو لطف والی بات ہے اس سے آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. امام بخاری کہتے ہیں جب بھی
میں اس کتاب کی ایک حدیث بھی لکھ چکتا تھا۔ آپ شاید گئے ہوں نہ گئے ہوں، اللہ رب العزت ہم کو اور آپ کو سب کو مدینہ شریف کی حاضری نصیب فرمائے۔ امام بخاری اپنی والدہ کے ساتھ مدینہ شریف گئے، اور جب مدینہ شریف گئے تو اور سب گھر کے لوگ واپس آ گئے اپنے ملک میں۔ امام بخاری نے کہا امی جان مجھے اجازت دے، میں یہیں رہ جاتا ہوں اور حضور کی حدیثوں پر کام کرتا ہوں۔ اور 16 سال مدینہ شریف میں امام بخاری رہے، اور جب یہ حدیث کی کتاب تیار کرنے لگے، جیسے میں نے عرض کیا، ایک ایک حدیث لکھتے رہے، نہاتے رہے، غسل کرتے رہے، اور غسل کرنے کے ساتھ ساتھ عطر لگاتے رہے حضور کی حدیث کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے۔ اور آگے کی جو میں بات کر رہا ہوں اس کو آپ توجہ سے سنیں۔ امام بخاری کہتے ہیں جب بھی میں حدیث لکھ چکتا تھا، ایک حدیث بھی لکھ چکتا تھا، تو پھر میں اس حدیث کو اپنے سامنے رکھ کر اور منبر کی طرف دیکھتا تھا۔ مسجد میں لکھتا تھا اور منبر کی طرف دیکھتا تھا۔ امام بخاری کہتے ہیں اللہ کی قسم جب میں منبر کی طرف دیکھتا تھا تو میرے رسول کا چہرہ نظر آتا تھا، اور میرے آقا ارشاد فرماتے تھے اشارہ کر کے، ہاں ہاں اے بخاری، ہاں ہاں اے بخاری، یہ میری حدیث ہے، اس کو میں نے بیان فرمایا، اس کو لکھ لو۔ گویا امام بخاری جب ایک حدیث لکھ رہے ہیں تو فوراً اس کے حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زیارت نصیب ہو رہی ہے۔ اور میں تحدیث نعمت کے طور پر کہتا ہوں، یہ باتیں میں بتاتا نہیں ہوں لیکن تحدیث نعمت کے طور پر کہتا ہوں کہ الحمدللہ جب بھی میں یہاں پر، اور جگہ نہیں لیکن یہاں پر، جب بھی میں بخاری شریف کے درس کے نام پر یہ کتاب کھولتا ہوں اپنے کمرے میں ہی بیٹھ کے، اللہ گواہ ہے مجھے ایسی خوشبو محسوس ہوتی ہے جو عام دنوں میں نہیں نظر آتی۔ اللہ گواہ ہے، مسجد میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوا ہوں، شاید وہ اللہ کی مرضی، اس کتاب کی برکت ہو، اللہ کے رسول کی حدیث کی برکت ہو، وہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن میں یہ بتا رہا ہوں اس وجہ سے کہ اللہ کے رسول کی حدیث کی کتنی اہمیت ہے، کتنی اس کے اللہ کے نزدیک اور اللہ کے رسول کے نزدیک کتنی عظمت ہے۔ بہرحال یہ تو بخاری شریف اور امام بخاری کے حوالے سے باتیں ہوئی۔ اب چونکہ آج کا دن بہت ہی معظم اور بہت ہی محترم دن ہے کئی اعتبار سے، ایک تو اس اعتبار سے کہ آج ہماری پہلی طاق شب ہے، طاق رات ہے، اور اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ طاق رات میں جو عبادت ہو جائے تو پھر وہ 83 سال سے بھی بڑھ کر اس رات کی عبادت مانی جاتی ہے۔ عام حالات میں لوگوں کی 83 سال کی زندگی نہیں ہوتی ہے، اور یہاں تو حضور فرماتے ہیں کہ ایک رات کی عبادت بھی 83 سال سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ 1000 مہینے جو قرآن پاک میں فرمایا گیا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، الف شہر 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے، 1000 مہینوں کو اگر آپ کاؤنٹ کریں گے تو تقریباً 83 سال بنیں گے۔ ایک رات آپ عبادت کریں اور 83 سال سے زیادہ آپ کو عبادت کا ثواب ملے گا۔ اور اللہ کی ذات پر مجھے یقین اور بھروسہ ہے کہ ہم اور آپ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ اسی نیت سے بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ حضور کی حدیث سننا ہے، اور حضور کی حدیث سننا بھی اپنے آپ میں ایک عبادت ہے۔ تو گویا اگر ہم اور آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم عبادت میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور اللہ نے چاہا تو یہ رات جو عبادت کی رات ہے وہ ہمارے لیے 83 سال سے بھی زیادہ عبادت کا ثواب لے کر آئے گی انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اب آئیے اور دوسری بات آپ کے سامنے عرض کروں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آج فتح مکہ کا بھی دن ہے، اور فتح مکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کتنے بڑے انعام کے طور پر عطا فرمایا گیا وہ آپ انشاءاللہ ابھی ملاحظہ کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینے تشریف لے گئے، ظالموں نے رہنے نہ دیا، مدینے تشریف لے گئے، اور اللہ کی مرضی ایسی ہوئی کہ وہ لوگ جنہوں نے حضور کی راہوں میں کانٹے بچھائے تھے، ادھڑیاں ڈالی تھی، کسی نے تکلیف پہنچائی تھی، ایسا بھی ہوا تھا کہ کسی نے حضور کے گلے میں پھندا ڈال کے کھینچا تھا تاکہ حضور کی جان نکل جائے، اور وہی کریم رسول، وہی رحیم رسول بڑی شان و شوکت کے ساتھ رمضان کی 20ویں تاریخ کو مکے میں داخل ہوتے ہیں، اور اس کر و فر کے ساتھ داخل ہوتے ہیں کہ جب مکے سے مدینے جا رہے تھے تو صرف 2 حضرات تھے،
حضور کی ذات تھی اور سیدنا ابوبکر صدیق کی ذات تھی، لیکن جب مدینے سے ہمارے اور آپ کے آقا مکے آ رہے ہیں تو آج 2 لوگ نہیں ہیں، 200 لوگ نہیں ہیں، 2000 لوگ نہیں ہیں، بلکہ 10,000 لوگوں کا لشکر لے کے ہمارے اور آپ کے آقا مدینے شریف میں داخل ہو گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ابو سفیان نے جو اس وقت ایمان نہیں لے آئے تھے، حضور کے چچا حضرت عباس کو دیکھا تو کہا تمہارا بیٹا بڑی شان و شوکت لے کر آیا ہے اور یہ بیٹا ضرور غالب ہو کر رہے گا، اسی کا غلبہ رہے گا۔ حضرت عباس نے کہا اس وقت اس اعتبار سے نہ دیکھو کہ میرا بیٹا ہے، بلکہ اس اعتبار سے دیکھو کہ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ نے وعدہ فرمایا تھا کہ محبوب تم کو غلبہ دیا جائے گا، دیکھ لو رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے وعدے کو پورا فرما دیا۔ اب لگے ہاتھوں وہ بات میں آپ کے سامنے عرض کر دوں، بخاری شریف کی وہ حدیث بھی آپ کے سامنے پیش کر دوں جس کو میں نے عرض کیا تھا کہ میں نے جب میری نگاہوں کے سامنے پہلی بار وہ حدیث آئی، ظاہر ہے ایسا کوئی ضروری نہیں کہ ساری حدیثیں میرے سامنے ہوں، کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ نئی آتی ہیں اور ہمارے اور آپ کے ایمان کو تازہ کر دیتی ہیں۔ ذرا جھوم کے ایک بار درود پاک پڑھ لیں تو ہم سنایا۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم جب مدینہ شریف میں تشریف رکھتے تھے تو سب سے پہلے آپ کی کفالت آپ کی والدہ نے کیا، ان کا انتقال ہو گیا، اس کے بعد آپ کے دادا نے کفالت کی ذمہ داری لی، کچھ دنوں کے بعد ان کا بھی انتقال ہو گیا، اس کے بعد آپ کے چچا ابو طالب نے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی کفالت کی ذمہ داری لی، کچھ دنوں کے بعد ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ بہرحال آخری جو کفالت ہوئی، حضور کی پرورش ہوئی، جس میں حضور جوان بھی ہوئے، وہ جناب ابو طالب کے گھر میں ہوئے، ٹھیک ہے۔ اور جناب ابو طالب کی ایک صاحبزادی ایک بیٹی تھی جن کا نام ہے حضرت ام ہانی بنت ابو طالب، بولو، جو حضرت علی کی بہن ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ابو طالب کے لڑکے ہیں حضرت علی اور حضرت علی کی بہن ہوتی ہیں جناب حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب جو میں بات بتا رہا ہوں بڑی توجہ کے ساتھ سنیں گے۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئی تو ان کے شوہر نے ان کو چھوڑ دیا، کہا کہ اگر تم مومن ہو کے رہو گی تو پھر میرا تمہارا نباہ نہیں ہوگا، میں تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ چلے گئے صاحب، بچوں کی پرورش کرنے میں مشغول نہیں حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا، اور بچوں کو کبھی کبھی ہمارے اور آپ کے آقا کی کہانی بھی سنایا کرتی تھی۔ ظاہر سی بات ہے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم حضرت ام ہانی کے ساتھ ایک بھائی اور بہن کی طرح رہتے تھے، ظاہر ہے چچا زاد بہن تھی، بھائی اور بہن کی طرح رہا کرتے تھے۔ وقت آیا حضور مکے سے مدینہ ہجرت کر گئے اور پھر وقت نے کروٹ لی، پھر ہمارے اور آپ کے آقا بڑی کر و فر کے ساتھ، بڑی شان و شوکت کے ساتھ مدینے میں پھر سے ایک مرتبہ شاہانہ انداز میں داخل ہوئے۔ جب شاہانہ انداز میں داخل ہوئے، توجہ دیں گے، جب شاہانہ انداز میں داخل ہوئے تو حضرت ام ہانی نے اپنے بچوں سے کہا بیٹا پتہ ہے آج میرے بھائی مدینے میں داخل ہوئے ہیں، آج میرے بھائی مدینے میں داخل ہوئے ہیں، ہاں وہی بھائی جن کا میں قصہ، جن کی کہانی تمہیں سنایا کرتی تھی، آج وہ میرے بھائی مدینے میں داخل ہوئے ہیں۔ اور یہ واقعہ اسی فتح مکہ کا ہے۔ بچوں نے کہا امی آپ ہمیشہ اپنے بھائی کا ذکر کرتی رہی ہیں، کیا ایسا ہوگا کہ آپ کے بھائی سے ہم ملاقات کر لیں؟ ہم نے تو نہیں دیکھا ہے، ہم چاہتے ہیں جن کا گن آپ ہمیشہ گایا کرتی ہیں، جن کا ذکر آپ ہمیشہ کرتی ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے اس بھائی کو ہم دیکھیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت ام ہانی نے اپنے چہرے کو دوسری طرف کر لیا اور یہ سوچا کہ
کل تک میرے بھائی محمد جب میرے ساتھ رہتے تھے تو ان کے رہنے کا انداز الگ تھا، غربت کی زندگی تھی، فاقے پہ گزارا ہو رہا تھا۔ آج تو میرا بھائی تاجدار بن کر آیا ہے، 10,000 لشکر کے ساتھ میرا بھائی آیا ہے۔ بچوں سے کہا چلو دیکھیں گے، وقت آئے گا دیکھا جائے گا۔ اپنے آنسو کو چھپانے کی کوشش کی، لیکن بچوں نے ضد کیا، اماں تم نے کتنا تذکرہ کیا اپنے بھائی کا، تو بھائی کو ہم دیکھیں گے نہیں؟ تمہارے بھائی کو ہم دیکھیں گے نہیں؟ تم نے خوب تذکرہ کیا ہے اپنے بھائی محمد کا، ہم دیکھیں گے نہیں؟ ماں نے کہا چلو جب وقت آئے گا دیکھا جائے گا۔ ہمارے اور آپ کے آقا مدینے میں داخل ہوئے اور بڑے کرفر شان و شوکت کے ساتھ داخل ہوئے۔ پہلے آپ نے خانہ کعبہ کا طواف کیا، اونٹ پر سوار تھے، طواف کیا، اور جب آپ حجر اسود کے سامنے آتے تھے تو چھڑی سے آپ حجر اسود کو بوسہ لیتے تھے، پھر آگے بڑھ جاتے تھے اور بڑھتے رہے۔ آپ نے طواف کر لیا، اور ابھی ادھر بات چل ہی رہی تھی حضرت ام ہانی کے گھر میں کہ کیا ہم ماموں کو نہیں دیکھیں گے، ماموں ہمارے ہاں نہیں آئیں گے۔ حضرت ام ہانی یہ سوچ رہی تھی کہ آج میرے بھائی کی شان الگ ہے، میرا چھوٹا سا کمرہ ہے، چھوٹا سا گھر ہے، کل ہم ساتھ میں رہتے تھے لیکن آج وہ بات نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ ادھر ابھی میرے آقا نے طواف کیا، طواف کر کے آپ جہاں سے گزر رہے ہیں سب لوگ کہہ رہے ہیں حضور ہمارے گھر پہ قدم رکھ دیں، حضور ہمارے گھر پہ قدم رکھ دیں، حضور ہمارے گھر پہ قدم رکھ دیں، لیکن حضور کے قدم تو کہیں اور ہی جا رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور اچانک سے ایک آہٹ ہوئی ہے حضرت ام ہانی کے گھر پر، دروازے پہ کسی نے دستک دی ہے، اور حضرت ام ہانی نے سوچا کوئی آیا ہوگا، اور حضرت ام ہانی جب دروازہ کھولتی ہیں تو کیا دیکھتی ہیں؟ آمنہ کا لال سامنے کھڑا ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے میری بہن، میں تم کو بھولا نہیں ہوں، میں تم کو بھولا نہیں ہوں۔ یہ صحیح بات ہے، اللہ نے آج مجھے بہت وقار دیا ہے، بہت شان عطا فرمائی ہے، لیکن میں تمہارے رشتے کو بھولا نہیں ہوں۔ ٹھیک ہے آج میں شاہانہ انداز میں آیا ہوں، لیکن میں ہوں تمہارا بھائی۔ اللہ اکبر۔ حضرت ام ہانی نے اپنے بچوں سے کہا اے میرے بچوں، تم کہہ رہے تھے نا کہ ماموں کو ہم دیکھ پائیں گے یا نہیں؟ آؤ جلدی سے آؤ، وہ مدینے کے تاجدار تمہارے ماموں آ رہے ہیں، آؤ میرے نبی کی زیارت کر لو۔ اللہ اکبر۔ اور وہ نبی جو چاہتے تو دنیا کی ساری نعمتیں ان کے قدموں میں رکھ دی جاتی، وہ کہتے ہیں اے میری بہن، آج میں ساری نعمتوں کو نہیں کھاؤں گا، تمہارے گھر میں جو کھانا بنا ہوا ہے میں اپنی بہن کے گھر کا کھانا کھاؤں گا، اپنے بھانجوں کے ساتھ بیٹھ کر کھاؤں گا۔ آپ سوچیں، جو نبی اتنی عظمت والا ہو، کیا اس پر ہم اپنی جانوں کا نذرانہ نہ پیش کریں گے؟ اللہ اکبر۔ کہاں ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ نبی کو کیا خبر کہ کیا چل رہا ہے؟ میں تو اس واقعے کو جب پڑھ رہا تھا تو میں سوچ رہا تھا کہ ادھر بچے بلک کر کہہ رہے تھے ماموں کو دیکھیں گے کہ نہیں دیکھیں گے، اور ادھر میرے آقا نے فرمایا ہوگا اے میرے بھانجو گھبراؤ نہیں، میں خانہ کعبہ کا طواف کر کے تمہارے پاس آ رہا ہوں، جی بھر کے تم محمد رسول اللہ کی زیارت کر لینا۔ اور میرے اور آپ کے آقا حضرت ام ہانی کے گھر پہنچے، ان کے گھر پر چٹائی پر بیٹھے، اور چٹائی پر بیٹھ کر پھر کہتے ہیں اے ام ہانی میری بہن، چلو کچھ تم جو وہ کہانیاں بتاؤ
جو تم مجھے بچپن میں بتایا کرتی تھی. تم میری امی کی کوئی کہانی بتاؤ, میرے ابو کی کوئی کہانی بتاؤ, تاکہ ہم اس کہانی سے اپنے بزرگوں کو یاد کر سکیں, اپنے والدین کو یاد کر سکیں. آپ سوچو, جو نبی اپنی بہن کو نہ بھولا, اپنے والدین کو نہ بھولا اور اپنی امت کو نہ بھولا, کیا آج ہم اس نبی کو بھول سکتے ہیں؟ یقیناً ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ ہم اپنے نبی کو یاد کریں اور جتنا بھی ہو سکے ان کا ذکر خیر کرتے رہیں, اور جتنا بھی ہم حضور کو یاد کریں گے یقیناً حضور ہمارے اوپر بھی اپنے کرم کی بارشیں برساتے رہیں گے. دوسرا واقعہ جس کو میں نے پڑھا, اور پورا منظر, مکے کا منظر بھی اور آج کا پس منظر میری نگاہوں میں دوڑ گیا. ایک مرتبہ پھر درود پاک پڑھ لیں. صلی اللہ علی النبی الامی صلی علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تھوڑی دیر اور تشریف رکھیں, میں سمجھ رہا ہوں آپ کا وقت بہت قیمتی ہے, لیکن میں جانتا ہوں کہ یہ باتیں آپ کے وقت سے کئی لاکھ زیادہ قیمتی ہیں, کیونکہ میں تحدیث نعمت کے طور پر کہتا ہوں کہ یقیناً آپ حدیث شریف سنتے ہوں گے, پڑھتے ہوں گے, اور لوگ سنانے والے سناتے ہوں گے, لیکن ڈائریکٹ بخاری شریف سامنے رکھ کر اور حضور کے کلمات کو اس طرح سے سنانا بہت کم ہوتا ہے. میں بتاتا ہوں آپ کو. جنگ بدر بخاری شریف کی دوسری جلد دراصل جنگ بدر کے واقعے ہی سے شروع ہوتی ہے. یہ پہلی جلد ہے اور دوسری جلد کی میں بات کر رہا ہوں. حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے خادم ہیں. 11 سال تک حضور کی خدمت میں حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ رہے. وہ کہتے ہیں حضرت انس کہ میں رسول پاک کی غلامی میں رہا, حضور نے کبھی بھی مجھے ڈانٹ کر بلایا نہیں, کبھی ڈانٹ کر نہیں بلایا, کبھی یہ نہیں کہا ایسا کیوں کر دیا, ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا, کبھی یہ نہیں کہا کہ ایسا کیوں کیا, ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا, یا ایسا کیوں نہیں کیا, ایسا کرنا چاہیے تھا. حضور نے کبھی بھی ڈانٹ کر نہیں بلایا. اس وجہ سے ہم کو حضور گویا یہ درس دے رہے ہیں کہ تم بھی اپنے بچوں کے ساتھ, اپنے غلاموں اور خادموں کے ساتھ محبت کا برتاؤ کرو, پھر دیکھو اللہ رب العزت کیسی برکتیں عطا فرماتا ہے. وہی حضرت انس کہتے ہیں ایک زمانہ گزرا حضور کی معیت میں, حضور کے ساتھ میں کبھی حضور کی معیت میں, حضور کے ساتھ رہتے ہوئے میں کبھی رویا نہیں تھا. کیا کہتے ہیں, میں کبھی رویا نہیں تھا, لیکن ایک دن میں بہت رویا, اور وہ دن وہ آپ سن لیں کون سا دن ہے. جنگ بدر کا واقعہ ہوا, سب سے پہلی جنگ, اور اللہ رب العزت نے اس میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو فتح و نصرت عطا فرمائی, اور بہت سارے کافر گرفتار کیے گئے. ٹھیک ہے, کافر گرفتار کیے گئے. تو یہ ہوا کہ کیا کیا جائے, یہ حکم ہوا کہ کافروں کو رسی سے باندھ کر ایک جگہ پر رکھ دیا جائے. توجہ دیں گے, جب رسی سے باندھا جانے لگا تو رسی سے باندھنے والوں میں حضرت بلال بھی ہیں. حضرت بلال کہتے ہیں کہ اچھا تم ہو جس کو باندھا جا رہا ہے, تم نے بڑی سزائیں دی ہمیں, بڑا ہمارا جینا دوبھر کیا تھا. کہتے ہیں ذرا کس کے باندھو, سخت گٹھی لگاؤ, کھلنے نہ پائے. حضرت بلال بھی کہہ رہے ہیں, دوسرے صحابہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم سے لڑنے آئے تھے, ہم کو مارنے اور قتل کرنے آئے تھے, ان کو اچھے سے ذرا گٹھی سخت لگانا تاکہ ان کو بھی پتا چلے کہ آج ان کا پالا کس سے پڑا ہے. توجہ دیں گے. حضرت انس کہتے ہیں وقت گزرا, سب کی گٹھیاں باندھ کر, ایک ہی رسی میں باندھ کر سارے قیدیوں کو ایک جگہ پر رکھ دیا گیا. کھانا پینا ساری ضرورتیں ان کی پوری ہو رہی ہیں. اللہ اکبر. یہ جو بات ہے وہ جس کو بتانے کے لیے میں نے اس کو ابھی بیان کیا, اس کو آپ سنیں. حضرت انس کہتے ہیں میں رات میں اٹھا, رات کا جو بھی وقت رہا ہو, 1 2 3 جو بھی بج رہا ہو, میں نے دیکھا کہ حضور بڑے پریشان نظر آ رہے ہیں اور ایک طرف سے دوسری طرف چلتے پھرتے نظر آ رہے ہیں. اور عموماً کہتے ہیں
کہ میں حضور کو ایسا کبھی نہیں دیکھتا تھا، کبھی نہیں دیکھتا تھا. جب بھی اٹھتا تھا دیکھتا تھا حضور نمازیں پڑھ رہے ہیں، حضور دعائیں کر رہے ہیں، لیکن آج حضور کی کیفیت بالکل ہی الگ، بالکل ہی الگ ہے. حضور بہت پریشان نظر آ رہے ہیں. میں اٹھا جلدی سے حضور کی خدمت میں آیا اور میں نے کہا حضور آپ کی طبیعت تو صحیح ہے، سب کچھ ٹھیک تو ہے، کوئی پریشانی تو نہیں ہے؟ حضور آپ کا غلام، آپ کا خادم آپ کے سامنے حاضر ہے، آپ کرم فرمائیں، حکم فرمائیں، آپ کے لیے اپنی جان دینے کو تیار ہے. میرے آقا نے ایک کلمہ ارشاد فرمایا اور فرمایا اے انس تمہیں بھی پتا ہے آج جب قیدیوں کو باندھا جا رہا تھا تو ہمارے صحابہ نے قیدیوں کی جو گٹھیاں لگائی ہے بڑی سخت لگائی ہیں. میں یہ گٹھیاں سوچ سوچ کر کہ ان کی گٹھیاں بڑی سخت ہے، آج وہ ہماری قید میں ضرور ہیں لیکن مجھے اس بات کی تکلیف ہے کہ ان کی گٹھیاں سخت ہیں، وہ کچھ بولیں گے تو نہیں لیکن مجھے ان کا درد محسوس ہو رہا ہے اور اسی وجہ سے میں اضطراب کی کیفیت میں اس طرف گھوم رہا ہوں. اللہ اکبر. آج جو حالات ہیں اپنے دشمنوں کو، یہ لوگ تو قتل کرنے ہی آئے تھے نا، یہ تو مارنے ہی آئے تھے نا، لیکن حضور کا کرم. حضور کہتے ہیں کہ میرے بلال نے بھی کہا تھا کہ گٹھی سخت لگاؤ، میں نے اس وقت کچھ نہیں کہا لیکن میرے دل میں یہ ضرور رہا کہ گٹھی سخت لگاؤ گے ان کو تکلیف ہوگی. اپنے مجرموں اور اپنے قاتلوں کے ساتھ جو آدمی برتاؤ کرتا ہے وہ سختی کا ہی کرتا ہے کہ مارنے آئے تھے ہم تمہارے ساتھ سختی کا برتاؤ کریں گے، لیکن حضور پر قربان جائیں حضور نے کہا مجھے اس بات کی تکلیف ہے کہ ان کی گٹھیاں سخت ہیں اور وہ رات میں کیسے سو رہے ہوں گے، بڑی تکلیف میں ان کی رات گزر رہی ہوگی. اللہ اکبر. حضرت انس کہتے ہیں آج تک میں سرکار کی معیت میں سرکار کے ساتھ رہتے ہوئے کبھی میں رویا نہیں تھا، لیکن جب حضور کے یہ کلمات میں نے سنے کہ حضور اپنے مجرموں کو اس طرح سے رحمت سے نواز رہے ہیں، میں زارو قطار رونے لگا کہ اپنے مجرموں کے ساتھ جو اس طرح سے حسن سلوک کا برتاؤ کرے تو پھر اپنے چاہنے والوں کے ساتھ کیسا اس کا برتاؤ ہوگا. میرے دماغ میں وہ پورا منظر، قیامت کا منظر بھی اور ہمارے سامنے جو حالات ہیں وہ منظر بھی میری نگاہوں کے سامنے گھوم گیا کہ آج تو اپنے دشمن کو ختم کرنے کے لیے تلواریں استعمال کی جا رہی ہیں اور طرح طرح کے اسلحے استعمال کیے جا رہے ہیں اور کسٹڈی میں رکھتے ہوئے ان کو گولیاں ماری جا رہی ہیں، کسٹڈی میں رکھتے ہوئے ان کو زہر دے دیا جا رہا ہے. آج لوگ دشمنوں کے ساتھ یہ کر رہے ہیں لیکن ہمارے آقا کی معیت والے دشمنوں کو دیکھ لو جو قتل کرنے آئے تھے لیکن ذرا ان کی گٹھیاں سخت ہو گئی تو ہمارے اور آپ کے آقا اتنے پریشان ہو گئے کہ صحابہ کو بلا کر رہے ہیں ان کی گٹھیاں تھوڑی ہلکی کر دو، مجھے تکلیف ہو رہی ہے. کہاں ہیں وہ لوگ جو حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت پر انگلی اٹھاتے ہیں؟ ذرا حضور پاک کی سیرت کے اس گوشے کو دیکھ کر وہ عمل کرنے کی کوشش کر لیں. اللہ کی قسم اگر وہ حضور پاک کی اس گوشے پر، صرف اسی گوشے پر نظر کر لیں تو بعید نہیں وہ حضور پاک سے محبت کرنے کی دولت سے سرفراز ہو سکتے ہیں. جب ظالموں کے ساتھ، اشرار کے ساتھ اور گنہگاروں کے ساتھ، مجرموں کے ساتھ حضور کا یہ برتاؤ ہے تو مجھے کہہ لینے دیا جائے جو حضور سے محبت کرنے والے سنی مسلمان ہیں اور مسلمان ہیں، اگر آج ان کو تکلیف دی جا رہی ہے تو ہمارے اور آپ کے آقا یقیناً تکلیف محسوس کر رہے ہوں گے. اور میرے آقا نے ارشاد فرمایا تھا اگر تمہیں دنیا میں تمہارے تکلیف کی جزا نہ دی گئی تو میں محمد عربی مدینے کا تاجدار، حضرت حلیمہ کے گھر کا پلا ہوا اور حضرت آمنہ کا بیٹا، میں تم کو یہ سکون کی بات سناتا ہوں کہ کل قیامت میں میری معیت ہوگی اور تمہیں اس تکلیف کے بدلے میں تمہیں سکون عطا فرماؤں گا. ٹھیک ہے آج وقتی طور پر جو بھی ہو جائے لیکن ہمیں اس بات پر ناز ہے کہ آج کچھ بھی ہو جائے رسول کائنات اور ہمارے اور آپ کے آقا ہمیں دیکھ رہے ہیں، کل قیامت میں ان کی طرف سے ہمیں راحت اور سکون ضرور میسر کیا جائے گا. اور پھر آخری ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کر کے آج کے اس درس کو انتہا کے منزل تک پہنچائی جائے.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے۔ آپ نے یہ بارہا حدیث سنی ہوگی، لیکن ایک بار پھر سے اس نیت سے کہ آپ ڈائریکٹ بخاری شریف سے سن رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک صحابی ہیں حضرت ابو سلمہ۔ حضرت ابو طلحہ اپنے گھر میں آتے ہیں اور گھر میں آ کر اپنی بیوی سے کہتے ہیں، اے میری شریک حیات، میں نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بڑا نحیف آج دیکھا ہے۔ ضعف حضور پر طاری تھا، کمزوری کے آثار نظر آ رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ کہا کہ اگر کچھ کھانے پینے کا انتظام ہو تو کچھ انتظام کرو، میں حضور پاک کو دعوت دے دوں اور حضور تشریف لے آئے، ہم سب مل کے کھائیں گے۔ آپ نے بارہا یہ حدیث سنی ہوگی۔ اور ایک بچے کو بھیج دیا جاؤ، حضور پاک کو دھیرے سے کہنا حضور آپ کی دعوت ہے۔ کیا کہا؟ دھیرے سے کہنا، کیونکہ بہت سارے صحابہ تھے جو بھوکے تھے، بلک رہے تھے، پریشان تھے۔ جا کے صحابی نے، چھوٹے صحابی حضرت انس نے حضور سے کہا، حضور ابو طلحہ کے گھر میں آپ کی دعوت ہے۔ بولو۔ وہ کریم رسول کیسے اپنے صحابہ کو بھول سکتے تھے اور چھوڑ سکتے تھے؟ جیسے ہی حضور نے سنا کہ ابو طلحہ کے گھر میں دعوت ہے، حضور نے اعلان کر دیا، چلو آج ابو طلحہ کے گھر میں دعوت ہے۔ ادھر ابو طلحہ یہ سوچ رہے تھے کہ تھوڑا سا جو ہے اور تھوڑا سا کھانے کی چیز ہے، اور ادھر حضور آ گئے اور وہ بھی پورے لاؤ لشکر کے ساتھ۔ لیکن وہ صحابی تھے، ان کا ایمان اتنا کمزور نہیں تھا کہ حضور آئے اور اپنے ساتھ برکت نہ لے آئے۔ جب حضور آئے تو حضور نے ارشاد فرمایا، اے ابو طلحہ گھبراؤ نہیں، اپنی بیوی سے کہہ دو جب آٹا گوندنے لگے تو مجھے بلا لیں، جب سالن بنانے لگے تو مجھے بلا لیں۔ اللہ اکبر۔ جب آٹا گوندا جانے لگا تو میرے آقا نے اپنے دستے نبوت کو آٹے میں ڈالا، اور ایک دوسری روایت میں ملتا ہے کہ حضور نے اپنا لعاب دہن، اپنا تھوک شریف نکال کر آٹے میں ڈال دیا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ سالن کے اندر بھی حضور نے اپنا لعاب دہن ڈال دیا، اور ڈالنے کے بعد ارشاد فرمایا، کھلاتے جاؤ کھلاتے جاؤ۔ اب حضرت ابو طلحہ کہتے ہیں ہم نے کھلانا شروع کیا۔ حضور نے کہا ٹھیک ہے، 10 صحابہ کر کے آؤ، 10 صحابی کر کے آؤ اور کھانا کھاتے جاؤ۔ وہ کھانا جو 2 لوگوں کے لیے 3 لوگوں کے لیے رہا ہوگا، بمشکل تمام 10 صحابہ کر کے آتے رہے، کھاتے رہے اور اپنی جگہوں پہ جاتے رہے۔ پھر 10 کو بلایا گیا، انہوں نے بھی کھایا، وہ بھی اپنی جگہ لے لیے۔ پھر 10 کو بلایا گیا۔ اس طرح سے فرمایا جاتا ہے کہ تقریباً 80 صحابہ نے ایک چھوٹی سی ڈیشکی کے اندر سے اور چھوٹی سی دوری کے اندر سے، چھوٹے سے برتن میں جس میں روٹیاں رکھی ہوئی تھی، 80 صحابہ نے کھایا۔ اور جب سب کھا چکے تو آقا نے بھی کھایا۔ جب کھولا گیا تو کھانا جتنا بنا تھا اتنا اب بھی موجود ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ بخاری شریف کہتی ہے۔ اور اسی طرح سے ایک دوسری حدیث ہے جس پر آج کا درس اختتام ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ہم ایک جنگ سے واپس ہو رہے تھے اور ہمارے پاس پانی کا کوئی انتظام اہتمام نہیں تھا۔ ہم نے سوچا کہ پانی نہیں ہے، کیا کیا جائے؟ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، حضور پانی نہیں ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، ٹھیک ہے کوئی پیالہ تو ہے، لے آؤ پیالہ۔ میرے اور آپ کے آقا نے پیالہ منگایا، پیالے کے اندر اپنا نبوت والا ہاتھ رکھ دیا۔ بولو۔ اور عالم یہ ہوا کہ میرے آقا کی انگلیوں کے کھائیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے، اور اتنا پانی کہ 1-2 نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے پوچھا گیا کہ کتنے لوگ تھے جن کو پانی پینا تھا اور سب نے پیا؟ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں 1-2 نہیں، 100 نہیں، بلکہ 1400 یا 1500 صحابہ موجود تھے، سب نے سیر ہو کر پانی پیا، اور پانی جتنا تھا اتنا باقی ہی رہ گیا۔ اللہ اکبر۔ اسی بات کو دیکھتے ہوئے میرے امام نے ارشاد فرمایا تھا، انگلیاں ہے فیض پر، انگلیاں ہے فیض پر، انگلیاں ہے فیض پر،
ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیا پنجاب رحمت کی ہے جاری واہ واہ۔ اور آگے کہا تھا کیا جناب ابو ہریرہ، کیا جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر، کیا جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر، جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ بھر گیا۔ یہ تو پانی کی بات ہے، ایک مقام پر دودھ بھی ایسا تھا، حضور نے 1400 صحابہ کو دودھ پلایا۔ اور یہاں پر یہ بھی یاد رکھیں 1400 صحابہ نے ایک ایک کر کے دودھ پیا اسی پیالے سے، توجہ، اسی پیالے سے، اور پھر ایک کے بعد دوسرا پیتا رہا۔ کوئی یہ نہیں کہا کہ جھوٹا ہے میں نہیں پیوں گا، صحابی نے پی لیا اب میں نہیں پیوں گا، ایک ایک کر کے 1400 صحابہ نے پیا، اور آخر میں حضرت ابو ہریرہ نے پیا۔ جب حضرت ابو ہریرہ پی چکے تو سب سے آخر میں ہمارے اور آپ کے آقا نے بھی پیا۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ نہیں تم تو جھوٹا کر دیے میں نہیں پیتا، نہیں، میرے آقا نے فرمایا لاؤ لاؤ میں بھی پیتا ہوں، میں پیوں گا تو میری امت جھوٹا، مسلمان کا جھوٹا سنت سمجھ کر پیے گی۔ میرے آقا نے جھوٹا پیا تاکہ ہم اور آپ حضور کی سنت سمجھ کر اس کو پیتے رہیں۔ اب آپ سوچیں آج کتنا پانی برباد ہوتا ہے، بوتل میں اگر کسی نے تھوڑا سا پی لیا تو اب دوسرا نہیں پیے گا۔ ہمارے معاشرے کا حال ہو گیا ہے۔ ہم اگر حضور کی اس سنت پر عمل کرنا شروع کر دیں، اللہ کی قسم شفا یابی ہمارا مقدر ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے رب تبارک و تعالی ہم کو، آپ کو، سب کو حضور پاک کی حدیثوں کی برکتیں نصیب فرمائے، اور حضور پاک سے ہمیں سچی پکی محبت نصیب فرمائے۔ فتح مکہ کے اس موقع اور اس عظیم دن میں جو مختصراً بیان ہوا، اور جنگ بدر کا جو مختصراً واقعہ بیان ہوا، رب تبارک و تعالی اس واقعے کے ساتھ ہمیں انسیت کے ساتھ مولا زندگی، اور اسی واقعے کی محبت کے ساتھ مولا ہمیں شہادت والی موت نصیب فرمائے۔ عالم اسلام اور تمام مسلمانوں کو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی محبت کے صدقے میں صحت و سلامتی عافیت نصیب فرمائے۔ ہماری اس مسجد کو اور تمام مساجد اسلام، مساجد اہل سنت کو رب تبارک و تعالی اپنی خوب برکتوں اور حفاظتوں سے مالا مال فرمائے۔ کہنے سننے میں کوئی خطا ہوئی ہو تو رب تبارک و تعالی معاف فرما کے بخاری شریف کے اس درس کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیہ